بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حابیل نہایت سعادت مند، فرما بردار اور نیک سیرت بیٹے تھے۔ انہی اوصاف حمیدہ کی بدولت حضرت آدم علیہ السلام کی تمام امیدوں کا مرکز حضرت حابیل بن چکے تھے۔ حضرت آدم کو یقین تھا کہ میری نسل کو راہ راست پر رکھنے اور اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں میرا یہی بیٹا معاون ہوگا۔ چنانچہ یہی وہ بنیادی وجہ تھی کہ جس بنا پر حسد میں آ کر قابیل نے حضرت حابیل کو شہید کر دیا، کیونکہ قابیل چاہتا تھا کہ حضرت آدم کے بعد نبوت کا تاج اور انسانوں کی باغ دوڑ کا صحرا اسی کے سر سجے، لیکن یہ حضرت حابیل کے ہوتے ہوئے ناممکن تھا، اسی لیے اس نے حضرت حابیل کو شہید کیا۔ حابیل چونکہ حضرت آدم اور حضرت حوا کی آنکھوں کا تارا تھے، اسی لیے ان کی شہادت کے بعد وہ دونوں بے حد غمگین رہنے لگے۔ دوسری طرف شیطان قابیل کے پاس آیا اور اس کو گھر سے بھاگنے کے لیے کہا اور یوں کہنے لگا، اگر تم یہاں رہو گے تو تمہیں تمہارا باپ مار ڈالے گا۔ بس اسی قتل کے ڈر سے قابیل اپنی بیوی کو لے کر یمن کی پہاڑیوں میں جا بسا۔ اصل میں شیطان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں قابیل توبہ کر کے حضرت آدم کا تابعدار بیٹا نہ بن جائے۔ پہاڑیوں میں جا کر نسل قابیل خوب بڑھنے لگی اور وہاں اس کی کثیر اولاد ہوئی۔ قابیل اور اس کی اولاد نے ہی سب سے پہلے آتش پرستی اور پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر بت پرستی شروع کی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد و فساد اور بت پرستی کی بنیاد قابیل نے ہی رکھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ دوسری طرف حضرت حابیل کی شہادت کے بعد حضرت آدم غمگین رہتے، انہیں اپنے جانشین کو کھونے کا بہت دکھ تھا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا اکثر بیٹھ کر گھنٹوں آنسو بہایا کرتے۔ پھر ایک دن اللہ پاک سے حضرت آدم علیہ السلام نے یوں دعا فرمائی، اے اللہ مجھے ایسی پاک اولاد عطا فرما جو دین کو پھیلانے میں میری مدد کرے اور میرے بعد بھی تیرے نام کو، تیرے پیغام کو دنیا میں پھیلا دے، مجھے نیک اور صالح جانشین عطا فرما دے۔ رحیم و کریم اللہ پاک نے حضرت آدم کی دعا قبول فرمائی اور پھر کچھ ہی عرصے بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت شیس کی پیدائش پر حضرت آدم اور حضرت حوا نے بے حد خوشیاں منائیں اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت آدم کی عمر مبارک 130 سال تھی۔ جب یہ تیسرا بیٹا پیدا ہوا تو اماں حوا نے ان کا نام شیس رکھا۔ عربی میں شیس کے معنی عطیہ خداوندی کے ہیں، مطلب اللہ کی طرف سے عطا کیا جانے والا خوبصورت و خوب سیرت تحفہ۔ شروع ہی سے حضرت آدم نے حضرت شیس علیہ السلام کی تعلیم و تربیت پر خاصی توجہ دی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہی اب ان کا جانشین ہے، اسی کو نسل آدم کی سرداری کرنی ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت شیس کو جنت کا احوال سناتے، اچھے اور برے کی پہچان کرواتے۔ جوں جوں حضرت شیس علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، ان کی پوشیدہ صلاحیتیں اور والدین کی تعلیم و تربیت رنگ لانے لگی۔ حضرت آدم نے ان کو درس و تدریس اور وعظ و تبلیغ کے خوبصورت اور منفرد طریقے سکھائے، انہیں دن اور رات کی گھڑیوں کی پہچان کروائی، انہیں اوقات میں ہونے والی عبادتوں کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ طوفان نوح کے بارے میں خوب آگاہ کیا جو کچھ عرصے بعد آنا تھا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کو حضرت شیس سے بڑی امید تھی، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک بیٹا قتل ہو گیا، دوسرا شیطان کا پیروکار بن کر کفر کے راستے پر چل نکلا تھا۔ اب اللہ کے دین کو آگے پھیلانے اور شیطان کے شر کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام ہی تھے۔ 960 برس کی عمر میں حضرت آدم وفات پا گئے اور نسل انسانی کی باغ دوڑ حضرت شیس علیہ السلام کے کندھوں پر آ گئی۔ حضرت آدم کی وفات کے بعد اللہ پاک حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت کے درجے پر فائز کیا، چنانچہ آپ حضرت آدم کے بعد دوسرے نبی تھے۔
حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ پاک نے کثیر اولاد سے نوازا اور وہ سارے بڑے فرما بردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کل 4 کتابیں اور 100 صحیفے اپنے سارے پیغمبروں پر نازل کی، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ان 100 میں سے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر اترے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شیس علیہ السلام کی نبوت کا ذکر کیا ہے۔ حضرت شیس پوری عمر اپنی آل اولاد کی تربیت میں لگے رہے۔ ان کو یہی ڈر تھا کہ کہیں میری اولاد بھی میرے بھائی کی طرح شیطان کی پیروکار نہ بن جائے۔ آخری عمر میں حضرت شیس نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور آپ کی اولاد آپ کے کام کو بڑھاتی رہی۔ دوسری طرف قابیل کی نسل اس قدر بے باک ہو گئی کہ وہ حضرت شیس کی آل اولاد پر حملہ آور ہوتے اور اناج وغیرہ لوٹ کر لے جاتے۔ دنیا کی پہلی جنگ بھی انہی 2 نسلوں کے درمیان ہوئی۔ جنگ کی وجہ یہ تھی کہ قابیل اپنے بیٹے کی شادی حضرت شیس کی بیٹی سے کرنا چاہتا تھا، لیکن حضرت شیس علیہ السلام اس شادی کے سخت خلاف تھے، اور ویسے بھی حضرت آدم نے وفات کے وقت حضرت شیس کو نصیحت کی تھی کہ اے میرے جانشین، میرے بعد تقوی اختیار کرنا اور اپنی نسل کو قابیل سے پاک رکھنا۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت شیس نے شادی سے انکار کیا، جس پر قابیل کے بیٹے حضرت شیس کی اولاد میں سے لڑکی کو اٹھا کر لے گئے، جس پر حضرت شیس نے اللہ کے حکم سے قابیل کے لشکر پر حملہ کیا اور ان کو تہس نہس کر کے لڑکی کو آزاد کروایا۔ مسلمان، یہودی اور عیسائی اس بات پر متفق ہیں کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ نسل شیس علیہ السلام سے ہیں، کیونکہ حابیل 20 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے، ان کا کوئی جانشین نہ تھا۔ قابیل اور اس کی اولاد شیطان کی پیروکار بنی، جس کو طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا۔ اس لیے نسل انسانی صرف اور صرف حضرت آدم کے تیسرے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام سے ہے۔ علامہ ابن کثیر قصص الانبیاء میں لکھتے ہیں کہ حضرت شیس نے اپنی وفات کے وقت اپنی کثیر اولاد میں سے اپنے بیٹے حضرت انوش کو جانشین مقرر کیا۔ انوش کے بعد کینن ان کے جانشین مقرر ہوئے۔ کینن کے بعد مہلائل جانشین ہوئے۔ یہ مہلائل ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے قلعوں کی بنیاد ڈالی اور انسانوں کو قلعہ بنانے سکھائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہی شیطان اور اس کے پیروکاروں کو انسانی بستیوں سے نکال کر ویرانوں اور جنگلات کی طرف بیچ دیا۔ 40 سال حکمرانی کے بعد انہوں نے اخنوخ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ مشہور روایات کے مطابق اخنوخ ہی حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات 912 سال کی عمر میں ہوئی۔ مختلف روایات میں 3 مقامات درج ہیں کہ جہاں ان کا مزار مبارک ہے۔ نمبر 1 غزہ، نمبر 2 عراق کا شہر موصل، نمبر 3 ایودھیا بھارت۔ اب تینوں قبروں میں حضرت شیس علیہ السلام کی اصل قبر کون سی ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔